چشمہ ادب چینل میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں وسیم احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل چشمہ ادب۔ چشمہ ادب کے ناظرین کو وسیم احمد انصاری کا محبتوں بھرا آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں کلاس 11 کے طالب علم کی خدمت میں حکیم مومن خان مومن کی مشہور و معروف غزل تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا کی خوبصورت تصریح لے کر طلباء کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل چشمہ ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبائیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے دوستوں، مومن کے ایک خوبصورت شعر سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی مومن نے کہا تھا کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں۔ آئیے اسی کے ساتھ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ مومن کہتے ہیں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ مومن کہتے ہیں میں ہر وقت رنج میں رہتا ہوں، غم میں رہتا ہوں، پریشانیوں میں رہتا ہوں، ہر وقت میں آہیں بھرتا ہوں، سسکیاں لیتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، لیکن یہ میری بد نصیبی، میری بدقسمتی ہے کہ میرے محبوب کے اوپر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ میرا رونا، میرا گانا، میرا سسکیاں لینا، میرا دعائیں کرنا سب کے سب بیکار ہے، کیونکہ محبوب کے اوپر ذرا سا بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں غزل کے دوسرے شعر پر۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ہم نے تم کو حاصل کرنے کی لاکھوں کوششیں کی، لاکھوں تدبیریں کی، لاکھوں طریقے میں نے اپنائے کہ اے میرے محبوب میں تمہیں حاصل کر لوں، تم میرے ہو جاؤ، لیکن یہ میری بد نصیبی، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کر سکا۔ حالانکہ لاکھوں کوششیں میں نے کی، ہر طریقے سے اپنانے کی کوشش کی، تجھے اپنا بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ میری بدنصیبی ہے کہ اے محبوب تجھے میں حاصل نہ کر سکا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اے محبوب اگر تم میرے ہو گئے ہوتے تو ساری دنیا میری ہو گئی ہوتی۔ دنیا کی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اے محبوب اگر تم میرے ہو جاتے وہ چیز میری نہ ہوتی۔ تمہیں پا کر کے میں ساری دنیا کی خوشی حاصل کر لیتا، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے، افسوس ہے کہ میں تجھے حاصل نہ کر سکا۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اس غزل کے سب سے امپورٹنٹ شعر پر، سب سے اہم شعر پر چلتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دوستوں، یہ شعر اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس شعر کے بدلے میں غالب نے مومن کو پورا دیوان دینے کی بات کہی تھی، کہا کہ مجھے صرف ایک شعر دے دو اور اس کے بدلے میں پورا دیوان غالب لے لو۔ اس شعر کی اہمیت ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب جب میرے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، میں تنہا رہتا ہوں، میں اکیلا رہتا ہوں، اس وقت اے محبوب تیری یاد مجھے ستانے لگتی ہے، تجھے میں قریب سے قریب تر پاتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری خلوتوں میں، میری تنہائیوں میں اے محبوب تم میرے پاس ہوتے ہو، تمہاری قربت میرے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ جب تک میں لوگوں کے ہجوم میں رہتا ہوں، لوگوں کے مجمع میں رہتا ہوں، تمہاری یاد سے اے محبوب میں غافل رہتا ہوں، لیکن جیسے ہی تنہا ہوتا ہوں، رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں، اے محبوب تمہاری یاد ستانے لگتی ہے، تمہیں قریب سے قریب تر میں پاتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خلوتوں کے عالم میں، تنہائی کی عالم میں اے محبوب تم میرے پاس ہوا کرتے ہو۔ جب میرے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا محبوب تمہاری یاد مجھے ستانے لگتی ہے، دھوکہ بن کر کے مجھے پریشان کرنے لگتی ہے، حیران کرنے لگتی ہے۔ دوستوں آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اس غزل کے چوتھے شعر پر چلتے ہیں۔ چارے دل سوائے صبر نہیں، مومن کہتے ہیں اس دل کا جو علاج ہے وہ صرف صبر ہے۔
इस दिल का इलाज सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। चारे दिल सिवाय सब्र नहीं। मोमिन कहते हैं इस दिल का इलाज सिर्फ सब्र है, सब्र है, सब्र, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। या तो महबूब मिल जाए या तो सब्र हो जाए। इस दिल का इलाज सिर्फ दो है, एक महबूब का वसल हासिल होना और दूसरा सब्र। चारे दिल सिवाय सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। मोमिन कहते हैं लेकिन ऐ महबूब, जब तक तुम्हारी कुर्बत हासिल नहीं होती है, जब तक तुम्हें करीब से करीब तर नहीं पाता हूँ, जब तक तुम्हें देख नहीं लेता हूँ, मुझे सब्र भी नहीं हो पाता है। चारे दिल सिवाय सब्र नहीं। कहते हैं इस दिल का इलाज सिर्फ सब्र है, सब्र, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सब्र भी मुझे उस वक्त तक नहीं होता है जब तक महबूब की कुर्बत नहीं हासिल हो जाती है, महबूब को माथे की निगाहों से देख नहीं लेता हूँ, तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता है, करार नहीं मिलता है। दोस्तों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, इस गजल के मक्ते पर चलते हैं। क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। मोमिन कहते हैं क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन। अर्ज़े मुस्तरिब माने होता परेशान, बेचैन, बेकरार। अर्द माने फरियाद। क्यों सुने अर्दे मुस्तरिब मोमिन मक्ते के शेर में कहते हैं बेचैन बेकरार मोमिन की फरियाद को आखिरकार महबूब कैसे सुने। बेचैन बेकरार हैरान परेशान मोमिन की जो आहोजारी है, जो फरियादें हैं, आखिर महबूब इसको सुने तो कैसे सुने। सनम आखिर खुदा नहीं होता, जो महबूब होता है वो खुदा नहीं होता। सनम आखिर खुदा नहीं होता, मेरा महबूब खुदा नहीं है। अगर वो खुदा होता तो मेरी आहोजारी को सुन लेता, मेरी फरियाद को सुन लेता, मेरी गिरियाजारी को सुन लेता, क्योंकि खुदा ताला की जात हर जगह मौजूद है। बंदा जब भी खुदा को पुकारता है, खुदा फौरन जान लेता है कि मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है। लेकिन मोमिन कहते हैं अफसोस की बात तो ये है कि बेचैन बेकरार मोमिन की फरियाद को आखिर महबूब सुने तो कैसे सुने। महबूब तो सिर्फ मेरा सनम है, मेरे लिए खुदा नहीं है। सनम आखिर खुदा नहीं होता, महबूब सनम है, महबूब है, ये खुदा नहीं है। इसलिए मेरी आहोजारी को, मेरी फरियाद को, मेरी बेचैनी बेकरारी को महबूब महसूस नहीं कर सकता है। अगर वो खुदा होता तो महसूस कर लेता। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि महबूब तो सनम है लेकिन खुदा नहीं है। सनम आखिर खुदा नहीं होता। दोस्तों ये थी आज की खूबसूरत गज़ल और गज़ल की खूबसूरत तस्वीर। हम जल्द ही अगली गज़ल की तस्वीर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मे अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं।